کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا اور بڑے کرم کے فیصلے بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے بڑے کرم کے فیصلے بڑے نصیبوں کی بات ہے اور وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے ارے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے اور تو چاہے راضی ہو مصطفیٰ تو چاہے تجھ کو ملے خدا توجہ تو چاہے راضی ہو مصطفیٰ تو چاہے تجھ کو ملے خدا تو چاہے راضی ہو مصطفیٰ تو چاہے تجھ کو ملے خدا اور کسی ٹوٹے دل کو تلاش کر کسی ٹوٹے دل کو تلاش کر کہ وہ دل خدا کو قبول ہے وہ دل خدا کو قبول ہے وہ دل خدا کو قبول ہے اللہ والوں کے دربار میں آئے ہو پیارے یہاں بڑی نیتوں کو سنبھال کر کے بیٹھنا کیونکہ پیارے یہاں میرے نبی تشریف لائے ہیں آپ کہو گے مولانا یہ کیسے کہہ دیا نبی تشریف لائے ہیں کیونکہ جب غلاموں کی محفلیں سجتی ہیں تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں کوئی محفل دیوانوں کی ایسی نہیں ہوتی جہاں نبی تشریف نہیں لاتے کیونکہ پیارے چاہنے والے ماننے والے جب مانتے ہیں اور دیوانے جب پکارتے ہیں تو میرے نبی کل بھی آ رہے تھے اور آج بھی آ رہے ہیں اور یہ کسی اور کا عرس نہیں ہے یہ وہ ہے جس کا چلنا اللہ کی رضا کے لیے جس کا بولنا اللہ کی رضا کے لیے جس کا کھانا اللہ کی رضا کے لیے جس کا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے جس کا پل پل اللہ کی رضا کے لیے اب جس کا پل پل اللہ کی رضا کے لیے گزرتا ہے تو یہ کمال کسی اور کو نہیں ملتا ہے یہ کمال اسی کو ملتا ہے یہ جمال اسی کو ملتا ہے مصطفیٰ کا فیض اسی کو ملتا ہے غوث اعظم کا فیض اسی کو ملتا ہے جو فیض لینے کے لائق ہوتا ہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ آج عورتوں میں ولیہ نہیں ہوتی لے آؤ دیکھ لو اس ولیہ کا مزار دیکھ لو اور ایسا مزار ہے بھوکا آیا تو اللہ آیا تو کھانا کھا کے گیا ہے پیاسا آیا تو پانی پی کے گیا ہے زخموں کا مارا آیا تو شفا پا کے گیا ہے اور آج بھی نہ جانے کتنے اپنے اور بیگانے یہاں سے معلوم ہو گیا یہاں صرف ٹوپی والوں کو نہیں دیکھا جاتا کرتے والوں کو نہیں دیکھا جاتا یہاں ادنا اور اعلیٰ کو نہیں دیکھا جاتا یہاں آنے والوں کا دل دیکھا جاتا ہے دل اور جو دل سے مانگتے ہیں اپنے تو اپنے تھے مگر اللہ صاحب سجادہ خود بیان کرتے ہیں کہ غیروں کی جھولیاں جن کی اولادیں نہیں تھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو صاحب اولاد ہو گئے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے نہ ہو آرام جس کو سارے زمانے سے لے جائے تھوڑی خاک اللہ والوں کے آستانے سے یہاں سے سب کچھ ملتا ہے یہاں سے وہ ملتا جو کہیں سے نہیں ملتا سارا زمانہ جب فیل کر دیتا ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لا علاج کر دیا طبیب کہتے ہیں لا علاج کر دیا حکیم کہتے ہیں لا علاج کر دیا اپنے اور بیگانے کہتے ہیں زندگی سے مایوس ہو گئے تو پھر ان اللہ والوں کے آستانے ہی کام آتے ہیں جب مشکلوں کا وقت آتا ہے تو سارے ہتھیار گر جاتے ہیں سارے ہتھیار کام چھوڑ جاتے ہیں عقل والوں کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے مگر ان اللہ والوں
کا فیض کام آتا ہے. آؤ لوگوں ان سے فیض لینے کا ڈھنگ سیکھو, ان سے فیض لینے کا ذرا طریقہ سیکھو. یہاں کیسے مانگا جاتا ہے, یہاں کس انداز سے آؤ, جیسے مانگنے کا ڈھنگ ہے, جیسے مانگنے کا طریقہ ہے, اس انداز سے مانگ لے کے دیکھ لے. کل بھی جھولیاں بھری جا رہی تھی, آج بھی بھری جا رہی ہیں. دیوانے کو دیوانہ نہ کہو, دیوانہ نہ جانے کیا سوچ کر دیوانہ بنا ہے, اور دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. آپ کہو گے مولانا میں ایک جگہ تقریر کر رہا, میں نے اپنی تقریر میں کہا ہمارے نبی ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں, اور ہمارے جب مر جاتے ہیں تو ہماری قبروں میں بھی آتے ہیں. ہم قبروں میں چلے جائیں تو ارے ذرا تھوڑا بولو نا, قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. تو کوئی بدعقیدہ تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بولے مولانا ابھی تک تو گھروں میں آ رہے تھے, ابھی تک تمہارے میلادوں میں آ رہے تھے, مگر اب تم نے قبروں میں بھی بلا لیا. تو ہم نے کہا وہ تو نبی ہیں, وہ تو نبی ہیں, اللہ نبیوں کے نبی ہیں, نور علی نور ہیں. ان کے غلاموں کی شان یہ ہے, ان کے غلاموں کا مقام یہ ہے, ان کے دیکھنے کا مقام یہ ہے. ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں تقریر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں. اور اس تقریر کے دوران اچانک آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تعظیم کرنے لگتے ہیں. لیکن جب تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, نہ جانے کتنی مرتبہ تقریر کے دوران لوگوں میں بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. لیکن اسی واعظ و نصیحت کے دوران میرے ہند کے راجہ خواجہ کئی مرتبہ کھڑے ہو گئے. لیکن پیارے جب محفل اختتام ہو جاتی ہے, جو تمام مریدین جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ اللہ ہم نے کبھی آپ نے تقریر کی تو اتنی مرتبہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, مجمع میں اتنی مرتبہ ایسے جیسے کسی کا ادب اور تعظیم کی جا رہی ہو ہم نے دیکھا نہیں. مگر یہ کیا وجہ ہے؟ آج لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے, اور جب داہنی طرف آپ کی نظر جا رہی تھی تو داہنی طرف جب آپ دیکھتے تھے تو اس وقت آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا اے میرے مریدو تمہیں معلوم نہیں ہے, اللہ جس وقت میری نظر توجہ, جس وقت میری نظر داہنی طرف جا رہی تھی تو اللہ اکبر مجھے اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کا روزہ نظر آ رہا تھا. اللہ اب یہاں سے اندازہ یہ لگائیں کہ میرے خواجہ تقریر کر رہے ہیں اجمیر میں. واہ واہ واہ, بولا تھوڑا سا اجمیر میں تقریر, کیا بات ہے, اجمیر میں. اور میرے سرکار عثمان ہارونی کی قبر انور ہے مکہ شریف میں. تو مکہ شریف میں قبر انور بنی ہے اور دیکھ رہے ہیں اجمیر سے. بولو دیکھ رہے ہیں اجمیر سے. لیکن کیسے دیکھ لیا؟ یہ کمال کس کا تھا؟ یہ کمال کسی اور کا نہیں تھا, یہ کمال مدینے والے آقا کا کمال ہے کہ جب غلام کی نگاہوں کا یہ عالم ہے, اللہ جب غلام کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ مکے میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کی قبر کو دیکھ لے. تو پیارے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نور علی نور بنایا ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہی زندہ باد. نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا. میں نصیحت کے تحت آپ کو ایک پیغام دے کر کے جاتا ہوں. عرص پاک میں تشریف لائے, سچوں کی بارگاہ میں بیٹھے, سچوں کی بارگاہ میں بیٹھے. ہمیں سچا بن کے زندگی گزارنا ہے. اگر ان کا پڑوس چاہیے, ان کی نسبت چاہیے, ان کی محبت چاہیے, ان کا کردار چاہیے, تو پھر آؤ کچھ اور نہیں بننا, پھر ان کے اخلاق و کردار کو اپنانا ہوگا. ان کے دامن سے ایسے وابستہ ہو جاؤ. آپ کہو گے مولانا قبروں میں سرکار تشریف لے آئے. میں نے کہا ہاں ہاں سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں. تو ہم نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے, نبی کی بات بعد میں کرنا, پہلے غلاموں کے غلام کی بات دیکھ لے. میرے سرکار خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں. آپ کے پڑوس میں ایک مرید رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ ذرا توجہ دیں, مرید رہتا ہے.
اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، اور کفن اور غسل دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں لے گئے اور قبر میں رکھ کر کے تختے لگا دیے۔ پیارے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آنے لگے، اور جب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آنے لگے تو پیارے کیا دیکھا؟ اللہ اللہ کے ایک ہند کا راجا میرا خواجہ آپ نے مرید کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یار پیروں کی خدمتیں کیا کرو، پیروں کے ہاتھ سروں پہ رکھوایا کرو، پیروں کے دامن سے وابستہ ہوا کرو۔ اگر دنیا میں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، عذاب کے قبر سے بچنا چاہتے ہو تو پیارے کوئی اور دامن نہیں ہے، ان اللہ والوں کا دامن ہی ایک ایسا دامن ہے، ان اللہ والوں کی نسبت ہی ایک ایسی نسبت ہے جو انسان کو آنے والی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے، اور اگر ان کی محبت لے کے جائے تو پیارے قبر میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے بولیں، جی لگا کے بولیں، میرے بات کل ہوگا، آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ فہیم رضا حبیبی صاحب نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ، اور دیکھو دستار بندی بھی آپ ماشاءاللہ بن گئی ہے، اور یہاں سے یہ فیض ملتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہاں سے جو اپنی لو لگا کے آئے گا کوئی خالی نہیں جائے گا، اور نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی گیا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں آیا اور لے کر کے نہیں گیا۔ یہاں تو دنیا کا مال مل رہا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، بولو جب میدان محشر ہوگا، میرے نبی کی حدیث پاک ہے، جب میدان محشر ہوگا تو اس وقت ان کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا نمازیو جنت میں جاؤ، حاجیو جنت میں جاؤ، اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، لیکن سب جنت میں جائیں گے، نمازی جائیں گے، حاجی جائیں گے، مولوی جائیں گے، مفتی جائیں گے، مفکر جائیں گے، محدث جائیں گے، مگر پیارے ایک جماعت ہوگی، وہ کوئی اور جماعت نہیں ہوگی، وہ اللہ والوں کی جماعت ہوگی۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے دوستو، تم نے میری خاطر میری رضا کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کھا کے گزارا کیا، تم نے میری رضا کے لیے کبھی بھوکوں کو برداشت کیا، کبھی میری رضا کے لیے اللہ اللہ کہ تم نے اپنے تن اور من دھن کو سب قربان کیا، مکانوں سے تم نے محبت نہیں کی، اولادوں سے تم نے محبت نہیں کی، میری رضا کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ آج میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دوستو، میری محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، آج اس کے مزار پہ آئے ہو، اللہ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، ایسا چلہ کیا ہے اللہ اکبر کے 40 دن تک منہ میں پانی بھی نہیں گیا ہے، کھانا بھی نہیں گیا ہے، اس لیے یہ دنیا والوں کو دکھانے نہیں تھا، یہ دنیا والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ کوئی ناراض ہو تو ہو جائے مگر میرا پروردگار راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا تاریخ پڑھ کر کے تو دیکھیں آپ، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کو کھلایا ہے، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کی جھولیاں بھری ہیں، خود نہیں کھایا ہے دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا دعا کر دے تو اللہ اس کے خزانے تمام زمین کو سونا بنا دے، مگر اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس بات کا ہے جو امت رسول کے لیے جیا جائے۔ یہ جینا سب سے نہیں آتا، یہ انداز سب سے نہیں آتا، آئے ہائے ذرا سوچو، لیکن اس وقت سارے لوگ ان کا چلنا کس کے لیے آواز آئے گی؟ تو نے میری رضا کے لیے سوکھی روٹی کھا کھا کے گزارا کیا، تو نے پیاس روزے رکھے رات کو عبادت کی میری رضا کے لیے، آج میدان محشر ہے، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، دیکھیے جنتی مکان بنے ہیں، تیرا نام لکھا ہے، مگر اے اولیاء کی جماعت جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ، اے اللہ والو جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ، مگر یہ جماعت نہیں جائے گی، اولیاء کرام کی جماعت
جماعت رک جائے گی، اور جب اولیاء کرام کی جماعت رکے گی تو میرا رب فرمائے گا اے غوث اعظم جاتے کیوں نہیں، ہند کے راجہ جاتے کیوں نہیں، اے رابعہ ثانیہ جاتی کیوں نہیں؟ تو آواز آئے گی اے مولا میں ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے دیکھا نہیں ہے، ذرا توجہ سے، مجھے دیکھا نہیں ہے، میری عقیدت مندوں نے لنگر لٹائے ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے، مگر میری محبت میں مالوں کی قربانیاں دی ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے، اللہ دن کی گرمیوں کو برداشت کیا ہے، رات کے اندھیروں کو برداشت کیا ہے، مولا اے میرے پروردگار میں ایسے نہیں جانے، بلکہ مجھے اجازت دے، جو میرے چاہنے والے ہیں وہ بھی آج میرے ساتھ میں جائیں۔ تو آواز آتی ہے اے میری بندی رابعہ ثانیہ، تیری محبت والے وہ کھڑے ہیں، تیری محبت والے وہ کھڑے ہیں، تیرے نام پہ لنگر لٹانے والے وہ کھڑے ہیں، تیرے نام پہ شربت پلانے والے کھڑے ہیں، تیرے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے کھڑے ہیں، جا جس کا ہاتھ پکڑ لے تو بھی جا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان راج شاہی، فیضان راج شاہی، دربار بوبو جی، عرس بوبو جی، فیضان اولیاء اکرام، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن مولا یہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ دھیان رکھنا، یاد رکھنا، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، نمازوں کو قضا نہیں کیا ہے، جانوں کو قربان کیا ہے، روزوں کو نہیں چھوڑا ہے، اگر محبت کی ہے تو نمازیں پڑھنا ہوں گی، محبت ہے تو روزے رکھنا ہوں گے، محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہوگا، اللہ محبت ہے تو ہمارا ہر کام ان کی ادا پر ہوگا، اور جب ان کی اداؤں پر ہوگا تو میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے امام فرماتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، محبت ہو تو ایسی بناوٹ کی نہیں ہو، دکھاوے کی نہیں ہو، پیارے کون تھا یہ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا مرید، محبت کرنے والا تھا، دفن کر کے بھائی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر ایک کون کھڑا تھا جس کے دامن کو تھاما تھا، بولو جس کے دامن کو تھاما تھا، لیکن پیارے جب یہ کھڑے رہے تو مرید بھی کھڑے رہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی کھڑے رہے، اور جب بہت دیر ہو گئی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، بدلنا شروع ہو جاتی، بہت دیر گزر گئی، لیکن آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی اس کی قبر پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، تو آپ بھی اللہ کچھ دیر کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور چلنے لگے، دو چار قدم اٹھائے تھے کہ پیارے پیچھے سے بڑے ادب سے بڑے احترام سے حضرت قطب الدین بولے حضور گستاخی معاف ہو، اگر کچھ پوچھ لو، آواز آئی پوچھ لو، حضور یہ تو بتا دو یہاں کتنے لوگ جنازے میں آئے تھے، قبر پہ دفن ہونے والے کے بھائی بھی آئے تھے، باپ بھی آئے تھے، رشتہ دار بھی آئے تھے، خاندان والے بھی آئے تھے، مگر یہ سارے کے سارے لوگ مٹی ڈال ڈال کے چلے گئے، مگر حضور میں نے آج آپ کو اتنی دیر اس قبر پہ کھڑے ہوئے دیکھا، کبھی چہرہ بدل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، فرمایا حضور وجہ کیا تھی، آنکھوں میں آنسو بھر کے بولے اے میرے مرید تجھے معلوم نہیں، پیرا مریدی پیرا مریدی کوئی معمولی چیز نہیں، کھیل مت سمجھنا، اے ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا ان پیروں کی محبت کام آتی ہے،
کوئی معمولی چیز نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا قطب الدین پیرا مریدی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا اے بابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا یہ میرا مرید تھا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، سب اس کے جنازے میں آ گئے. کوئی دکھاوا کرنے آیا تھا، کوئی شکوہ مٹھانے آیا تھا، کوئی بستی کے ناطے آیا تھا، کوئی رشتہ داری کے ناطے آیا تھا. سب اپنے اپنے رشتے نبھا کر چلے گئے. جب میں نے قبر پہ مڑ کے دیکھا تو دور تک کوئی نظر نہیں آیا، اور جب نظر نہیں آیا تو میں نے ایک نظر قبر میں ڈالی. میں نے ایک نظر قبر میں ڈالی. تم میرے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، اور جب فرشتے آئے تو یہ گھبرایا، یہ پریشان ہوا. اللہ بند کوٹھری ہے، اندھیرا اندھیرا ہے. میں نے کہا سب چلے گئے اور کوئی اس کی قبر پہ نہ رہا. پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. اچھا ہاتھ تو سب اٹھاتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، دعا آپ بھی کرتے ہیں، لیکن دعا میں فرق ہے. دعا میں فرق ہے. کوئی کسی انداز سے کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے کرتا ہے. ایک اللہ والے تھے، میں اپنی تقریر کو مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اللہ والے تھے، وہ عشاء کی نماز میں کسی مسجد میں رک گئے، اور جب مسجد میں رکے تو سب نے عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کی. انہوں نے کیا دعا کی؟ مولا بھوک لگ رہی ہے، بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے. کیا مانگا؟ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے. تو جو متولی تھے نا وہاں کے، بولے کتنا بننے آئے؟ بتائیے، اگر ہم سے مانگتا تو کھلا بھی دیتے. ایسے مانگ رہا جیسے ڈائریکٹ اللہ سے بات کری ہو. لوگوں نے مذاق بنایا، لیکن یہ ایک دعا مانگ کے کونے میں لیٹ گیا، اور جب مسجد کے کونے میں لیٹا تو تھوڑی دیر گزری تھی. ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ. پل گزرے تھے، اتنی دیر میں ایک خوبصورت چہرے والا ایک نوجوان تشت میں حلوہ رومال سے ڈھکا ہوا اور اس کی فرمائش کی چیز لے آیا، اور مسجد کے کونے میں آنے والے لیٹے ہوئے کو جگایا، اور جگا کے بولا حضور تناول فرما لیں. یہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے تھوڑا سا کھایا اور تھوڑا سا کھا کے کہا لے جاؤ. لیکن جب یہ چلا تو بستی کے لوگوں نے کہا بھئی تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ بولا اسی بستی میں رہتا ہوں. تو بولے تجھے کیسے پتا؟ اس نے حلوہ اور بھنا ہوا گوشت مانگا تھا. بولے مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن آج 3 دن گزر گئے. کتنے؟ 3 دن گزر گئے، میری مزدوری نہیں لگی. 3 دن سے میں بھی بھوکا، بچے بھی بھوکے تھے. مگر آج جب میں صبح مزدوری پہ نکلا تو میری ایک بیٹی نے کہا بابا اگر مزدوری لگ جائے تو میرے لیے تھوڑا سا گوشت لے آنا. ایک بچہ بولا بابا میرا جی حلوے کو چاہتا ہے، تھوڑا حلوے کا سامان لے آنا. بس یہ اللہ کا حکم تھا. میں شہر کے چوراہے پہ 3 دن میں پہنچا تو آج میری مزدوری لگ گئی، اور جب مزدوری ملی تو میں نے اپنے بچوں کی فرمائش کے مطابق سامان خریدا. میں گھر میں لایا، میں نے اپنی بیوی سے اسے تیار کرایا. میں تھوڑی دیر گزری، بس میں تھوڑی دیر آنکھوں میں نیند آ گئی، اور آنکھوں میں نیند آنا تھی. میں نے کیا دیکھا؟ مجھے جگانے والا، میرے خوابوں میں آنے والا، مجھے بشارت دینے والا کوئی اور نہیں تھا. مدینے کا تاجدار تشریف لائے، مدینے کے آقا تشریف لائے. آواز دے کر کے کہتے اے میرے دیوانے دیکھ، ایک مسجد میں ہمارا دوست پڑا ہوا ہے، اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، آج تھوڑا سا کھانا مانگا ہے، پہلے اسے کھلا، اس کا بدل تو اپنے نبی سے میدان محشر میں پا لینا. جب اتنا کہتے ہیں کہ بس مجھے تو نبی کا دیدار ہو گیا. تو متولیوں نے کہا، مسجد کے رئیس لوگوں نے کہا بھئی اس میں سے تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی کر لیجئے. تو اس نے کہا اگر تمہاری قسمت میں ہوتا تو پہلے ہی کھلا دیتے. تمہاری قسمت میں ہوتا
ہاں اب جیسے بوبو جی ثانیہ رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہی رہ گئے ہوں گے آپ کے سال یہ کروں گا، آپ کے سال یہ کروں گا، آپ کے سال یہ کروں گا۔ پتہ ہے نیک کام میں دیر نہ کیا کرو، نیک کام میں دیر نہ کیا کرو۔ یہ مت سوچو آنے والے سال میں ایسا کروں گا جو دینا ہے دے دو، سب کا دیا فیل ہو جائے گا، سب کا دیا فیل ہو جائے گا، سب منہ موڑ لیں گے مگر رابعہ ثانیہ منہ نہیں موڑیں گے۔ بولو ہاں، اس لیے پیارے مسجدوں میں جاؤ تو خرچ کیا کرو، مزاروں پہ جاؤ تو خرچ کیا کرو۔ انہیں ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تو تحفہ دیتے ہیں، اور جب انہیں ایک تحفہ دیتے ہیں تو یہ تحفہ پھر ہمیں پروردگار سے دلاتے ہیں۔ اب تحفے میں یہ کیا دے دیں، تحفے میں یہ کیا دے دیں؟ اب یہ جب دیں گی تو ان کا تو تحفہ بھی نرالا ہوگا، تحفہ بھی نرالا ہوگا۔ بہرحال میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ پیارے پیرا مریدی کہتے ہیں بیٹا جب میں نے مڑ کے دیکھا تو ہاں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، اور مصطفیٰ کو جب دیکھا تو اللہ میرے نبی نے مجھے اپنا دیدار بھی کرایا اور میں نے اس کی فرمائش کو بھی پورا کر دیا۔ اگر تمہاری قسمت میں ہوتا تو تمہیں یہ انعام پہلے مل جاتا۔ آج اللہ جب دولت دے دینا تو تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، ناز مت کرنا، اپنے طریقے مت بدلنا، اپنے انداز مت بدلنا۔ آج مسلمانوں پہ پیسہ آتا ہے تو ہمارے بھائی طریقے کے اپنے طریقے بدلتے ہیں، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو یہود و نصرانے کے طریقے پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے بدل جاتے ہیں۔ اللہ جتنی دولت تجھے دے دے مگر کردار مت بدلنا، اخلاق مت بدلنا، اپنے نبی کا طریقہ مت بدلنا۔ اور اللہ جب تجھے دولت دے دے تو امیر ہونا لوگوں کو بتانا چاہے تو پھر غریبوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے قریب لانا اور کہنا مجھے اللہ نے دولت دی ہے عمرہ میں بھی چلوں گا، عمرہ تو بھی چلو، اپنی کمائی سے عمرہ کرا لوگوں کو۔ سمجھ رہے ہیں یہاں دکھا کتنا دکھانا۔ بہرحال میں مختصر یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اس کی قبر پہ کوئی نہیں رکا، اور جب کوئی نہیں رکا تو بیٹا قطب الدین مجھے تو رکنا پڑا۔ میں محبت کی بات بتا رہا ہوں اللہ والوں کی، مجھے تو رکنا پڑا۔ اور جب میں اس کی قبر پر رکا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرا مرید ہے، اس کی عذاب کو دور کر دے، مولا اس کی قبر کے عذاب کو دور کر دے، اسے عذاب کے فرشتے ہٹا لے۔ آواز آئی اللہ فرشتے ہٹے نہیں، لیکن ابھی برابر آپ دعا کر رہے ہیں، برابر دعا کر رہے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد روحانی حالت میں قبر میں تشریف لے آئے۔ تو سبحان اللہ، کہاں آ گئے، کہاں آ گئے؟ قبر میں تشریف لے آئے۔ تو پیارے ایک قبر کے اندر اور ایک قبر کے اوپر اب دو ولی دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر عذاب نہ دے۔ تو آوا فرشتوں نے کہا یہ تمہارا مرید ہے مگر یہ تمہارے جیسا تو نہیں، مرید تو تمہارا ہے، عمل تو تمہارے جیسا نہیں، اخلاق تو تمہارے جیسا نہیں، کردار تو تمہارے جیسا نہیں، انداز تو تمہارے جیسا نہیں۔ تو کہا ہاں ہے تو کچھ نہیں مگر مرید تو ہمارا ہے، نسبت تو ہم سے ہے، پیار تو ہم سے ہے، اس لیے زمانہ کیا کہے گا اگر خواجہ کا چاہنے والا بھی جہنم میں جائے گا تو کافر بتاؤ کیا ہوگا اگر غوث کا دامن پکڑنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے پیارے اس دامن کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ہم نے عثمان ہارونی کی اور خواجہ کی دعا سے اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جب خواجہ عثمان ہارونی قبر میں آ سکتے ہیں، خواجہ غریب النواز کی دعا کام آ سکتی ہے، تو کیا میرے نبی مدینے سے تشریف نہیں لا سکتے؟ الفت میں کیا مزہ ہے ذرا دل لگا کے دیکھ، تو اپنے شرات عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ، کیسے ملے گا یار اسے ڈھونڈتا بھی ہے تو چار سمت اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھ، اور اے شوق دید ہے تبھی دیدار کا مزہ، وہ مجھ سے خود کہیں ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ۔ السلام علیکم۔ بس دو شعر کے لیے فہیم بھائی سید صاحب آئے ہیں،